Hello, welcome to Pallavi Education Channel. So today we are at Pallavi Model School, Tirmalgiri. So now we have a principal ma'am with us, Sirisha ma'am. So let's speak to ma'am. Hello ma'am, good morning. A very good morning, ma'am. Thank And you very ma'am, much. congratulations for making the event so well. Yeah, thank you so much. Myself, Sirisha. I'm a principal of the Pallavi Model School, Tirmalgiri branch. I'm very happy today and honored for making this occasion grand success. And we have spreaded peace among the students with the different activities. We made them to learn how exactly peace is going to be spreaded overall in the world. It is really a great honor to me as well. We are very thankful to the management of Pallavi Group for creating such wonderful environment to us for making the occasion so grand and success. And ma'am, so I just wanted to ask you one question here. So there's a lot of disturbance around the world. So today's theme is all about glow peace. So what would you like to tell all the audience who's watching this video, like how one should control themselves regarding peace or anything else? Yeah, if we observe the world in present days, the really it is becoming a tough task to the human to survive, and we can spread peace with doing meditation, yoga, and we can control our emotions and feelings sometimes by being quiet for some time and going on with meditation themes. Okay. Thank you so much, Yeah, ma'am. thank Yeah. you. So we have academic coordinator Neelavini ma'am with us. So let's try speaking to ma'am. Hello, ma'am. Yeah. Hello. Very good morning. Good morning. And congratulations for making the event successful. Thank you so much. And ma'am, tell us about there's a lot of disturbance going around the world. So what would you like to tell everyone? I mean, it's not only about the students but the complete world. What would you like to tell them to maintain the discipline to follow the peace? See, Glow Peace celebration, though it is a single day, but we are going to practice it throughout our life. So it is day in and day out. We need to have peace. And how we can have peace and spread peace among children, especially to be kind. Start with a simple gesture in the classroom and spread it across. To be kind and also to forgive and forget. I think that's the biggest mantra which anybody can follow in their life in order to have peace. Thank you so much, ma'am. So now we have an academic coordinator in for early years, Mahalakshmi ma'am. So let's try speaking to ma'am. Hello, ma'am. Very good Very morning. good morning to you. And congratulations for the complete team for making the Glow Peace event a grand success. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, ma'am. So tell us, like, there's a lot of disturbance going around. So the same question will be continued. So, what would you like to tell not only for the school children, but even for the elders? Let it be family disturbance or anything. So, what would you like to tell the complete society, like, to gain the repeat peace? First of all, to start with peace around the world, I would say think peaceful, act coordinately with everybody, and spread the peace around by forgiving everybody. And I would say respect all religions. So that would respect towards religion would bring up the peace by itself. So sarve jano sukhino bhavantu. So we are one country as a whole. So I would say all of us, let's pray for the world peace. Thank you. Hi, Adira. Hi, How are mom. you? I'm very fine today. I'm doing great actually. Yeah, looks on your face. Okay, tell me. So, what would you like to tell about today's event, Glow Peace? Actually, in today's event, which is Globe Peace, we had the ceremony where the chief guests came, they gave their speeches, their messages. It was very valuable that their message has given us all the thoughts about peace, how you should be kind to others, include them, even if they're special or not, even with their weakness or disabilities. And I've seen that the one of them is a Christian, Hindu, and a Muslim. They've all given their part from their own religions, and also telling that all religions are one. I like the part where they gave the messages to encourage us and give us all the upliftment. And I've also liked the dances, the music. We sang songs too, and I was also the part of the song. So yeah, that was all about the glow piece formation. We did the lighting of the lamp and then the torches. And we also did the release of the balloons where the students were very excited and they were all pointing to the balloons, which made also the guests and chief guests very happy that they also made the children smile and be confident in themselves. Thank you, Adira.
So we have our guest today for the Glow Peace event, Pastor Sushil Garu. So let's speak to him. Hello, Andy. హలో. ఓకే చెప్పండి సార్. సో ఇప్పుడు మనకుంటున్న ఈ కాలంలో మనకి ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్ అవుతున్నాయి బయట. సో ఏం చెప్తారు మీరు ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ని అన్నీ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎలాంటి శాంతి డిసిప్లిన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలంటారు పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే? First of all, I take this time to thank Pallavi Model Schools for inviting me to be part of Global Peace Day celebrations. And I thank the school, the administration for their organizing this such a meaningful program in today's context. We see everywhere it is violence, himsa. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ యుద్ధము, కోపం, శత్రుత్వము, ఎనిమిటీ అండ్ హేట్రెడ్నెస్ అండ్ చంపుకోవడం. సో వి సీ ఎవ్రీవేర్ వైలెన్స్. సో ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్, ఎంకరేజింగ్ చిల్డ్రన్ టు హ్యావ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ పీస్ విత్ ఇన్ దెమ్. And especially this program, through this program, I think many of the students are benefited, realizing that peace is not that comes from far or from outside, but enabling them to know that peace is in them. So వాళ్ళ లోపలనే శాంతి అనేటటువంటిది ఉన్నదని, and this is a path of life, and everybody need to practice that. So it is not just a program that we have conducted, but I hope this will pave a way for the children to practice peace in their life, in their own capabilities. సో అట్లా పీస్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే సార్ ఎట్లాంటి డిసిప్లిన్ ఫాలో కావాలంటారు? Instead of anger, they should have love. And as I said, Mother Teresa says, peace begins with a smile. Always wearing a smile and accepting everyone, not looking at their differences, but even the conflicts, resolving them through a dialogue. I think these things can help them to live in harmony, because not only children, we all propagate this peace. And finally, I want to say we should not become the perpetrators of violence. That means we should not encourage violence in any way, because that which disturbs peace in the society, and it also disturbs peace within ourselves. So having peace with us, and secondly having peace with others, and also finally having peace with the nature. I think these things, if we inculcate into our lives, we can make this world a better place to live. Thank you so much for being here, sir. So now we have our English teacher Sharon Garu. So let's speak to ma'am and let us know about more details about Glow Peace. Hello, ma'am. Hi, How are you? I'm good. Okay, ma'am. So, congratulations for the grand success of Glow Peace in Turmalgiri branch. Thank you so much. And, ma'am, tell me something about peace and today's event. Today's event was all about peace, and this is a grand event by Pallavi Model Schools and DPSs together. It is a very unique event. Right now in the world, everybody is just fighting amongst themselves. Be it religion, be it because of politics, be it because of any companies or any other things. But then there is peace in the school amongst students. You will not find a religious dispute amongst students. You will not find any other deeply related disputes amongst students. And to encourage these students, because these students are the light of tomorrow. These students are the youth of India, tomorrow's India, the future India. So, you know, when you cultivate and inculcate these kind of peace ideas into them, that not just within your school walls, beta, when you grow up, you should carry the same peace in your heart and go into the society. Then I think we will have a completely peaceful India, and it will again reflect and become a completely peaceful world. Yes, so now we have our guest Mukti of Lal Bazaar. Let's speak no more about peace. Namaste, sir. नमस्ते. सर या बताइए सर पीस के बारे में क्या बोलते हैं आप? पीस, शांति और अमन, ये इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है. इंसान को खाना, कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पीस है, अमन है, सुकून और शांति है. और शांति पैदा होगा उसी वक्त जब माशरे के अंदर, समाज के अंदर अमन, मोहब्बत और भाईचारा पैदा होगा.
اسی وقت انسانوں کے اندر امن اور سکون انسان کو حاصل ہوگا۔ اور امن کی بات تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج یہ لڑائیاں، جنگ یہ دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی پہلی وجہ ہے مفاد پرستی۔ مفاد پرستی یعنی انسان صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، چاہے امن ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے، شانتی ختم ہو جائے، اگر اپنا فائدہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آج انسان امن و سکون کو بھی ختم کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے طاقت کا غرور، کہ طاقت کی وجہ سے انسان اپنے کمزوروں پر اور جو مظلوم ہے اس پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نفرت اور تعصب، دل میں نفرت اور تعصب ہو تو پھر امن و سکون خراب ہوتا ہے۔ اور امن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، وہاں ہر انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، شانتی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پیس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ہر انسان وہاں سکون سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ہر انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور انسان ترقی کرتا ہے۔ اور جہاں سکون نہیں ہوتا، جہاں امن نہیں ہوتا، اور محبت اور بھائی چارہ نہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہو، تو وہاں سے جو ہے وہاں تباہی آتی ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر تباہی ہوتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیس اور شانتی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، انسان کی زندگی کے لیے۔ امن اور سکون کی تعلیم ہمیں اسلام بھی ہمیں امن و سکون کی تعلیم دیتا ہے، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، اور پھر معاشرے کے اندر تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ ہر جنگ اور لڑائی کی جو وجہ ہے وہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ اس لیے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور آتا ہے، اور اسے روشنی ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے سے رکتا ہے۔ اور پھر عدل و انصاف قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، اور جو بھی چیز ہو اس کو بات چیت اور صلح کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہتھیار اور جنگ اس سے کبھی امن اور شانتی نہیں آتی ہے۔ بات چیت اور صلح یہ دلوں کو جوڑتی ہے، اور دلوں کے اندر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی انسان رہے، جہاں بھی جس ملک میں بھی رہے، جس شہر میں رہے، جس گلی میں رہے، وہاں انسان محبت کے ساتھ رہے، بھائی چارہ کے ساتھ رہے، تب جو ہے معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا۔ اور امن و سکون کی تعلیم جو ہے ہمیں ہر مذہب میں دی جاتی ہے۔ کوئی بھی مذہب ماننے والا ہو، کوئی بھی مذہب لڑائی اور جھگڑے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہر مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، شانتی اور سکون کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ شانتی آئے گی امن و محبت اور بھائی چارہ کے ذریعے سے، کہ انسان آپس میں جہاں بھی رہے میل محبت سے رہے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہی ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی انسان زبان سے بھی کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچائے تو وہ میرا دشمن ہے۔ تو انسانیت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، امن اور سکون کو پھیلانے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری دنیا میں امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو، اور ہمارے ملک کے اندر بھی خاص طور سے امن و محبت اور بھائی چارے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، سکون آئے، اور
لوگوں کے اندر پیس آئے اور لوگ خوشحال زندگی گزاریں، ترقی کریں، تعلیم حاصل کریں اور امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں.